بھارت میں برسر اقتدار ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو ترجمانوں کی جانب سے پیغمبر اسلام سے متعلق توہین آمیز بیانات دینے پر بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمان برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ انڈیا کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ سب چند روز قبل ایک ٹی وی مباحثے کے دوران بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما اور پھر دہلی میڈیا ونگ کے سربراہ نوین کمار جندال کے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کے بعد شروع ہوا۔ بیانات پر اتوار کو دنیا بھر کے مسلم ممالک سے مذمتی پیغامات جاری ہوتے رہے اور بی جے پی نے دونوں پارٹی اراکین کی معطلی کا اعلان بھی کیا۔ نوپور شرما کے توہین آمیز بیان پر بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں زبردست غم و غصہ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا، سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، آج بھی یہ موقف ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا۔ بیان میں کہا گیا، سعودی عرب تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور مذہبی علامتوں کی توہین کو مسترد کرتا ہے۔ عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حدل الخلیلی نے ٹویٹر پر بی جے پی ترجمان کے بیان کی مذمت کی۔ عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیلی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا، بھارت میں حکمران انتہا پسند جماعت کے سرکاری ترجمان کی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف گستاخانہ اور فحش گالی ہر ایک کے خلاف جنگ ہے۔ زمین کے مشرق اور مغرب میں مسلمان، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر اٹھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے مفتی اعظم نے بھارتی مصنوعات سے بائیکاٹ کی اپیل بھی کی ہے۔ کویت اور قطر میں وزارت خارجہ نے بھارت کے سفیر کو طلب کر کے احتجاجی نوٹس تھمائے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے توہین آمیز بیانات کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا، میں ہمارے پیارے پیغمبر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مودی کے اقتدار میں بھارت مذہبی آزادی کو ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے برا رویہ رکھ رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی مذمتی پیغام میں کہا کہ بی جے پی کے اراکین کے الفاظ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو منظم طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے مذمتی پیغام میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے متعصب لوگوں کو دین اسلام کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرنے کی اجازت نہ دیں۔ مسلم ممالک کی تنظیم اسلامی تعاون تنظیم نے بھی ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں اسلام کے خلاف نفرت اور اسے بدنام کرنے والی شدت پذیر مہم کا ایک حصہ ہے۔ جمعے کو شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں اس کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے دوران کم از کم 40 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف 3 مقدمات درج کر کے کم از کم 36 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گو کہ پیغمبر اسلام آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے متعلق توہین آمیز بیان دینے پر نوپور شرما کے خلاف بھارت کے کئی تھانوں میں
لوگوں کی شکایات پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ بھارتی صحافی اور این ڈی ٹی وی کی نیوز اینکر کارگی روات نے نوپور شرما کے توہین آمیز بیان پر اسلامی ممالک میں سامنے آنے والے رد عمل سے متعلق الجزیرہ کی ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹی وی پر بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کے ریمارکس اور نوین کمار جندال کی ٹویٹ کے بعد کچھ ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ارون سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کی جماعت تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے، تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، بی جے پی کو بھارت کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ بیان بین الاقوامی سامعین کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا، عرب دنیا میں ہونے والے رد عمل نے یقیناً ڈنگ مارا۔ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ بھارتی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ نے چند روز قبل بنارس کی گیان واپی مسجد کے وضو خانے سے ملنے والی مبینہ شیولنگ پر ایک مباحثہ منعقد کیا تھا۔ اس مباحثے کے دوران جب بی جے پی کی قومی ترجمان نوپور شرما اور مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا نامی تنظیم کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی کے درمیان سخت لفظوں کا تبادلہ ہوا تو نوپور شرما نے پیغمبر اسلام آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ نوپور شرما کے توہین آمیز الفاظ سن کر ڈاکٹر تسلیم رحمانی بطور احتجاج یہ مباحثہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے بعد ازاں بی جے پی، نوپور شرما، ٹائمز ناؤ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک قانونی نوٹس بھیجا، جس کا ابھی کسی نے بھی جواب نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف نوپور شرما اپنے بیان پر ڈٹی نظر آئی اور دعویٰ کرتی رہی کہ انہیں ریپ اور قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ ٹی وی مباحثے کے دوران میں نے جو کچھ کہا وہ میں نے ایک مذہب کی کتاب کے حوالے سے کہا۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو کوئی عالم سامنے آ کر مجھے غلط ثابت کرے۔ کیا اسلامی ممالک بھارت کا بائیکاٹ کریں گے؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سوانح نگار اور معروف سیاسی تجزیہ نگار نیلنجن نے کہا کہ انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی اسلامی ملک بھارت کا حکومتی سطح پر بائیکاٹ کرے گا۔ اسلامی یا عرب ممالک سے جو بھی دباؤ بن رہا ہے وہ سول سوسائٹی اور مقامی لوگوں کی طرف سے ہے، جبکہ وہاں کی حکومتیں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو مذہب کی نہیں بلکہ اپنے مفادات کی دوربین سے دیکھتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، مذہبی شخصیات پر توہین آمیز تبصروں کی پبلک ڈسکورس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے کشمیری رہنما محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ بی جے پی رہنماؤں کے اس طرح کے بیانات آئین، روایات اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ اس طرح کے بیانات کا مقصد ملکی عوام کو تقسیم کرنا ہے اور ہمارے ملک کے آئین میں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بی جے پی حکومت کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ لوگوں میں غصہ پیدا ہو اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔
بھارتی مسلمانوں کی ایک معروف تنظیم آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالحمید نعمانی نے بتایا کہ بی جے پی کا بنیادی مقصد فرقہ وارانہ نفرت پھیلا کر دوری پیدا کرنا ہے۔ ان لوگوں کا تحریک آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ملک کی ترقی اس کا آئین بنانے میں بھی کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ لوگ آئین کو اپنے حساب سے تروڑ مروڑ کر پیش کر کے فرقہ وارانہ دوری پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحمید نعمانی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی بیشتر وہی لوگ ٹی وی مباحثوں میں جاتے ہیں جن کو شریعت، تاریخ و تہذیب کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہندو مت اور اس کے اصول و ضوابط کے بھی خلاف ہے۔ ان کے ہاں جو اوتار واد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں 10ویں نمبر پر تو پیغمبر اسلام آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے۔ ان میں جتنے بھی لوگ اسلام مخالف بیان دے رہے ہیں وہ ہندو نہیں ہے بلکہ ہندوتوا وادی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے بھی ان بیانات کی مذمت کی ہے۔ بی جے پی نے اتوار کو پیغمبر اسلام سے متعلق توہین آمیز بیانات دینے پر پارٹی رہنماؤں نوپور شرما اور نوین کمار جندال کو جماعت کی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا گیا۔